السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جب یہ بات شرعی نقطہ نظر سے واضح ہو گئی کہ ووٹ کی حیثیت شہادت کی سی ہے، تو ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ جب شہادت نہ دینے سے، گواہی نہ دینے سے کسی انسان کا حق سلب ہوتا ہو، کسی انسان کا حق مارا جا رہا ہو، تو اس شخص کے حق میں اس وقت گواہی دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح جھوٹی گواہی دینا ناجائز اور حرام ہے، بالکل اسی طرح گواہی نہ دینا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ یعنی گواہی کی ضرورت ہو اور ہم گواہی نہ دیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے، شرعاً یہ بھی حرام ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ آیت 282 کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، کہ جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہی سے انکار نہ کرے۔ اسی طرح اسی صورت کی آیت نمبر 283 کے اندر اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ گواہی کو نہ چھپاؤ، اس لیے کہ جو گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل گناہگار ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 کے اندر اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ، خواہ وہ گواہی خود تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ گواہی تمہارے والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اسی مضمون کی آیت سورۃ مائدہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح 28 پارے کے اندر سورۃ طلاق میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، کہ اللہ کے لیے درست گواہی، انصاف اور مبنی گواہی دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ اسی طرح احادیث نبویہ کے اندر شہادت کی بڑی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ من کتب شہادتاً اذا دعی الیہا کان کمن شہد بالزور، کہ جس شخص کو گواہی دینے کے لیے بلایا گیا اور اس نے گواہی چھپا لی، یعنی گواہی نہ دی، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے جھوٹی گواہی دی۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین گواہی یہ ہے کہ بن بلائے ہی کسی کے حق میں گواہی دے دی جائے۔ تو ان تمام دلائل سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ووٹ کی حیثیت جب شہادت کی سی ہے تو پھر ووٹ دینا واجب ہے، ووٹ دینا ضروری ہے۔ اور انہی آیات سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اگر کوئی آدمی ہماری سیاسی جماعت، ہمارے سیاسی کینڈیڈیٹ کی نسبت زیادہ اہلیت کا حامل ہے، یعنی ایک ایسا کینڈیڈیٹ جس کو ہم نے ووٹ دینا ہے یا جس کو ہم ووٹ دینا چاہتے ہیں یا جس سیاسی جماعت کو ہم پسند کرتے ہیں، اس سیاسی جماعت کی نسبت کوئی اور سیاسی جماعت ہے جو اس سے زیادہ بہتر ہے، جو اس سے زیادہ دیانتدار ہے، یا ایسا کینڈیڈیٹ جو ہمارے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کی نسبت زیادہ اہلیت کا حامل ہے، زیادہ صلاحیت والا ہے، زیادہ استعداد والا ہے، زیادہ بہتر ہے قوم کے لیے، ملک و ملت کے لیے، دین اسلام کے لیے، اسلامی احکام کے نفاذ کے لیے، تو پھر اسے ہی ووٹ دینا واجب ہے، نہ کہ اس کو جو ہماری اپنی سیاسی پارٹی کا آدمی ہے، نہ اس کو جس کے ساتھ ہمارا زیادہ قریبی رشتہ اور تعلق ہے۔